وائٹ مرسیڈیز اور وہ اسکوٹر والے بھی ہمارے پیچھے مجھ پر پھر انہوں نے اٹیک کیا فزیکلی. میری وائف کو میں نے کہا تم جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ. تو جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے آپ کو بچایا ان سے. 5-6 لوگوں کو میں نے مارا چارا بھی. مجھے بھی کچھ زخم آیا تھا. یہاں پر میرا تھوڑا سا اسکریچ تھا لیکن اتنا زیادہ کچھ نہیں. میرا نام ضمیر اکرم ہے. میں پاکستان فورن سروس سے میرا تعلق ہے. میں نے سروس 1978 میں جوائن کی. 2015 میں نے ریٹائر کیا فورن سروس سے. میں نے ماسکو جو سوویت یونین کے وقتوں میں سرو کیا. پھر UN جنیوا میں جو UN کا یورپین آفس ہے وہاں پہ، نیو دہلی، واشنگٹن، نیپال، اور پھر UN میں نے جو میری آخری جو پوسٹ تھی ایز ایمبیسڈر. جب میں نے پاکستان فورن سروس جوائن کی 1978 میں، تو میری سب سے پہلے جو فورن پوسٹنگ تھی وہ سوویت یونین میں تھی، فارمر سوویت یونین. اور وہاں پہ سوویت کمیونسٹ سسٹم تھا. وہ اپنے ان کے جو رولز، جو حالات تھے اور جو ماحول تھا ہمیں فالو کیا جاتا تھا. ہمارے گھر، ہمارا جو اپارٹمنٹ تھا وہ بند تھا، اور ایسی مشکلات تھیں ہمارے لیے. ہر روز، ہر ہفتے امبیسڈر کو بلا کے کچھ نہ کوئی دھمکی دی جاتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ میری وائف جو ہے وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی ان کے، اور انہوں نے فون رکھ کے جب پھر اٹھایا کسی سے اور فون کال کرنے کے لیے، تو وہ جو ٹیپ جس پر وہ کر رہے تھے نا، وہ ایک پرانی کانورسیشن اس پر چل رہی تھی. جب باہر جاتے تھے تو ہمارے پیچھے لوگ ہوتے تھے، خاص طور پہ ذرا جو ماسکو سے باہر جاتے تھے. انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، مطلب جو وہ بس اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرتے تھے اس طرح سے. تو میرے لیے جو سب سے بڑا مومنٹ if you can say was the conclusion of the Geneva Accords, because اس پر ہم نے بڑا کام کیا تھا. اور اس کی وجہ سے جو سب سے اہم جو نتیجہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ سوویت یونین نے پہلی مرتبہ اپنی ہسٹری میں کسی ملک سے وڈرال یا ریٹریٹ کرنے کا معاہدہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے کہ ہم نے یہ ایک مذاکرات کے تھرو ہم نے یہ اچیو کیا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت کے حالات میں ہم نے صحیح کیا. ہاں، اس کی ریزلٹس یا کانسیکوینسز جو تھیں وہ اب ہم ان سے پھر ہمیں ان کو بھگتنا پڑا. لیکن اس میں صرف ہماری غلطی نہیں تھی. اس میں پہلی یہ تو تھی کہ ہم نے ایک تو یہ ریفیوجیز انلمیٹڈ نمبر، تقریباً 5 ملین ہی تھے ایک وقت میں، اس پر کنٹرول نہیں صحیح رکھا. دوسرا پھر یہ ہوا کہ جو افغان جہاد ہو رہا تھا اس میں کئی لوگ ایسے آ گئے جہاد کرنے کے لیے جو بعد میں جا کے انہوں نے مسئلے پیدا کیے، جیسے اسامہ بن لادن اور القاعدہ بن گیا اور یہ اور وہ. لیکن ان کو یہاں لانے کا پاکستان ہاتھ اتنا نہیں تھا، بلکہ امریکہ کا زیادہ ہاتھ تھا. انہوں نے ان کو بھیجا تھا. وہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ CIA کا آپریٹو تھا، ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو جب 9/11 سے کچھ دن پہلے اس وقت ہمارے مذاکرات شروع ہوئے واشنگٹن میں، اور اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل ISI تھے جنرل محمود، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تھے واشنگٹن میں. اور 11 سپٹمبر ہم جو سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے، سینٹ سلیکٹ انٹیلیجنس کمیٹی، ان کے ساتھ میٹنگ تھی، اور یہ سبجیکٹ یہی تھا. تو اس میٹنگ کے دوران ہمیں پتہ لگا کہ نیو یارک میں جو 2 ٹاورز ہیں ان پر دونوں پر اٹیک ہوا ہے جہاز جا کے. پہلا جب ہوا تو کوئی لوگ کی اسپیکولیشن تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا جب ٹاور پر لگا ہے جہاز تو پھر کہ ڈیلیبریٹ
ٹیررسٹ ایکٹ ہے یہ ہے. تو خیر ہم وہ تو ہماری میٹنگ جو ہے وہ تو وہ ایک دم سے مطلب اس کو انہوں نے ختم کی. ہم جا رہے تھے کیپٹل ہل جو ہے اپنے جنرل محمود کی ہوٹل تک. تو وہ راستہ جو ہے وہ یہ پوٹامک ریور جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے, اور پوٹامک ریور کے دوسری طرف پینٹاگون کی بلڈنگ ہے. تو جیسے ہم وہ نکلے ہیں تو وہ تیسرا جہاز جو ہے وہ جا کے پینٹاگون کی بلڈنگ میں لگا ہے, اور وہاں بہت بڑا ایک آگ کا گولا آسمان میں نظر آنے لگا, بہت بڑا دھماکہ ہوا. ہم سب بالکل شوق تھے, ہم بڑے شوق میں تھے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے کیا. تو اس وقت تک پھر یہ امریکنز نے یہ کنکلوژن ان کا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ القاعدہ نے کیا ہے, اور اسامہ بن لادن از the one who is responsible, اور سارا یہ وہ پھر within a few hours they had come to that. واشنگٹن ڈی سی میں اور نیو یارک میں there was complete chaos. مطلب میں تو واشنگٹن میں تھا, تو آن دا اسٹریٹ جب ہم جا رہے تھے تو وہاں کمپلیٹ گرڈ لاک ہو چکا تھا. لوگ پینک کر کے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے واشنگٹن سے باہر نکل رہے کوشش کر رہے تھے جانے کی. تو وہ ساری جگہ ٹریفک جیم ہوا تھا, تو گاڑیاں ساری رکی ہوئی تھیں, ٹرینز رک گئی تھیں, انڈر گراؤنڈ رک گیا تھا, بسز رک گئے تھے, لوگ جو تھے وہ پیدل چل کے جا رہے تھے. بٹ اٹ واز کلیئر کہ کچھ نہ کوئی قسم کا وہ بدلہ تو لیں گے. اب وہ افغانستان پر جا کے ٹارگیٹس کے وہ بمباری کریں, میزائل اٹیک کریں, یا ایکچولی انویڈ کریں, واز اندر تھنگ. وہ ایک کانورسیشن پھر بعد میں ہوئی ہے, جو اس وقت بھی میں تھا اس وقت جب وہ کانورسیشن جنرل مشرف اور جو دا سکسیڈنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل احسان الحق, اور پھر جو بش, پاول, رمسفیلڈ, ٹیننٹ, ان سب لوگوں کے ساتھ جو کانورسیشن ہوئی ہے اباؤٹ دیٹ پارٹ. تو یہ سپٹمبر میں ہوا ہے یہ کانورسیشنز, پھر سپٹمبر اینڈ اکتوبر میں ہوئی ہیں. اکتوبر کے اینڈ تک پھر انہوں نے پھر وہاں جا کے حملہ کیا. اور ہمارا کنسسٹنٹ جو پوزیشن تھی فرام پریزیڈنٹ مشرف, فرام جنرل احسان الحق, فرام آل دا ریسٹ, وہ یہی تھی کہ جی آپ اگر فزیکلی آپ انویڈ اگر کریں گے یو ول گیٹ اسٹک ان افغانستان. تو دس ہیز ٹو بی اے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن. یہ سینٹ کا جو میجورٹی لیڈر تھا ٹام ڈیشل اس کا نام تھا. ٹام ڈیشل نے ناٹ ساری بٹ مین مسلم کنٹریز کی ایمبسیز جو ہیں ان کو بلایا تھا اپنے لنچ پر ایک, جس پر ہم سے انہوں نے کنسلٹیشن کی تھی کہ ہم ہاؤ وی گوئنگ ٹو ڈیل وتھ اٹ اینڈ ہاؤ وی گوئنگ ٹو. تو کیونکہ وی ور دا ون نیکسٹ ڈور ٹو افغانستان, سارا فوکس ہم پر تھا. باقی ساروں نے تو ہمارے عرب بھائی اور دوسرے وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے لیے جو کرنا بھی چاہتے ہیں وہ کر لیں, ہم تیار ہیں آپ کے لیے. تو پاکستان پہ زیادہ فوکس تھا کہ اس وقت تک یہ بات آ چکی تھی کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. میں نے پھر سینیٹر ڈیشل کو یہ کہا کہ جی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جو فیلنگ ہیں امریکنس کی, اور یو وانٹ ٹو ہٹ بیک, بٹ اٹ ول بی اے مسٹیک ٹو انویڈ افغانستان, بیکاز یو سی دا ہسٹری, you can get stuck. You will succeed in overthrowing the Taliban government, whatever, but you will not be able to defeat them militarily, and you will get stuck in a long war. آپ سوویٹس کا دیکھتے ہیں, ایگزامپل دیکھ لیں, اس سے پہلے برٹش کا دیکھ لیں. ڈیشل کو یہ بات سمجھ آ گئی. ہی سیڈ کہ آئی ایگری وتھ یو کہ مئی میں دھماکے انڈیا نے کیے تھے. مارچ میں جب اٹل بہاری واجپئی کی حکومت ہندوستان میں انہوں نے اقتدار سنبھالا, تو امیجیٹلی انہوں نے یہ ساری باتیں شروع کر دی تھیں. ان کے منشور میں بھی تھا کہ ہم ایٹمی ٹیسٹ کریں گے. اور یہ اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف نے خط لکھے تھے سارے جو اقوام متحدہ کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں P5, ان ساروں کی قیادت کو انہوں نے خط لکھا
اور جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کلنٹن کو جو لکھا تھا وہ انہوں نے ہم نے ڈیلیور کیا، ہمارا مطلب ایمبیسڈر ریاض کوکر واز دین ایمبیسڈر، تو ہم نے جا کے ادھر ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ لیٹر ڈیلیور کیا تھا، اور اس میں صاف کہا گیا تھا کہ جی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو گراؤنڈ پر جو چیزیں ہو رہی ہیں، بیکاز اس وقت ہماری انٹیلیجنس بھی گراؤنڈ دیکھ رہی تھی، راجستھان میں پوکھرن کے پاس ٹرین کی شیڈیول چینج ہو گئی تھی، موومنٹ بہت تھی، ٹروپس کی موومنٹ تھی، تو یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے تھے آن گراؤنڈ، اور ہیومن انٹیلیجنس تھا ہمارے پاس، تو ہم اس کی بیسس پر ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ایٹمی دھماکے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس میں ایک لائن ایک پیراگراف میں یہ بھی تھا کہ پھر ہم بھی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تحت پھر ہم بھی حکمت عملی ہم کریں گے۔ خیر وہ ہماری اس وارننگ کو جو مارچ میں دی گئی انہوں نے اس کا کوئی کچھ سیریسلی اس کو نہیں لیا، تو جب دھماکہ ہوا ہے ہندوستان کی طرف سے پہلا، تو دے ور ان شوک، ہم اسی وقت گئے تھے فارن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تو دے ور ان شوک۔ وہ میڈلین آلبرائٹ کہتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایک امریکن کولیگ تھا، اس نے کہا کہ جی میں نے جا کے ان کو، وہ میٹنگ کر رہی تھی وہاں اپنے دفتر میں ود دا ساؤتھ ایشیا بیورو، کیونکہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے وزٹ کرنا تھا، تو وہ اس وزٹ کی تیاری میں میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ اس نے جا کے یہ جو مجھے ہمیں بتایا اس نے کہا کہ جی وہ دے ور ان شاک، دے ور اسٹنڈ، دا سیکرٹری آف اسٹیٹ واز اسٹنڈ ٹو ہیئر کہ یہ انہوں نے دھماکہ کر دیا ہے۔ اینی وے اب وہ دھماکہ تو ہو گیا، اٹ واز اے فیت اکمپلی، وہ کر تو کچھ نہیں سکتے تھے امریکن ان کا، وہ سارا دباؤ اور پریشر وہ ہم پر آ گیا پھر کہ آپ نہ کریں۔ جو میرے ساتھ ہوا وہاں وہ یہ تھا، کیونکہ میں نمبر 2 تھا، تو جب انویسٹر نہیں تھے تو I became the CDA، تو مجھے ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں ان کا جو نمبر 2 تھا ڈیپٹی، اس نے مجھے بلایا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ جی ہم آپ کا جو F-16 جو روکے ہوئے ہیں ہم وہ آپ کو ریلیز کر دیں گے، اور جناب ہم کانگریس کو کہیں گے کہ جی آپ کا ایڈ پیکج جو ہے وہ آپ کا ایڈ پیکج بڑھا دیں، تو اگر آپ لوگ دھماکہ نہیں کریں۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ جی تم کوشش کر رہے ہو ہمیں برائب کرنے کے لیے، جو چیز ہماری ہے اس سے تم ہمیں برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا یہ تو میں تمہارا جو پرپوزل ہے وہ میں بھیج تو دوں گا، لیکن اس کا کوئی وہاں پر اس کو کوئی نہیں ایکسیپٹ کرے گا، میں ابھی سے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایک دوسرے صاحب نے مجھے کہا کہ جناب آپ لوگ اگر دھماکہ نہیں کریں تو ہم چین کو کہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک سیکیورٹی پیکٹ سائن کرے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر ہمیں چین کے ساتھ سیکیورٹی پیک کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ کی تو ضرورت نہیں ہے نا، تو ہم خود کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بیچ میں کیوں لے کے آئیں۔ اور ایک تیسرا جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ جی ہاٹ ٹیسٹ نہ کریں، مطلب جو ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہ کریں، آپ لیب ٹیسٹ، لیبارٹری ٹیسٹ کریں، ورچوئل ٹیسٹ کریں، جس میں بیسکلی وہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ وہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر نیوکلیئر مٹیریل نہیں ہوتا، تو اٹس ناٹ، وہ فیشن نہیں ہوتا اس کا، لیکن ٹیسٹ شوز کہ آپ کا بام جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ وہ کہا کہ جی آپ اس قسم کا ٹیسٹ کریں اور ہم اس کو ویلیڈیٹ کر دیں گے کہ جی آپ کا جو ٹیسٹ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے۔ اس قسم کی چیز، میں کہا یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ابھی نہیں کام کریں گی، تم اگر کرنا تھا تو پہلے انڈینز کو روکنا تھا، ابھی تم ہمیں روک رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بائی جنوری 1990 وہ کشمیر میں اپرائزنگ شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے کافی ہمارے ٹینشنز بڑھ گئے ہندوستان کے ساتھ، اور وہ بڑا ٹینس ایٹماسفیئر تھا۔ اور دین اگلے
سالوں اگلے 4.5 سال جو تھے وہ بہت ہی مشکل، پھر مشکلات ہوتی رہیں اس میں. بابری مسجد کا انسیڈنٹ ہو گیا، بجرنگ دل، VHP، یہ سارے RSS، یہ سارے دہلی کے سڑکوں پہ پھیل گئے تھے. مسلمانوں کے خلاف وائلنس ہو رہا تھا. جو مسلم لوکیلٹیز تھیں دہلی میں، بامبے میں کافی مارا گیا مسلمانوں کو وہاں اس وقت. تو ہمارے ایمبیسی کے لیے بھی بڑا خطرہ تھا، اور ہم کچھ جو اسٹاف تھا ہمارا، وہ تو ایمبیسی کا جو ہمارا دہلی میں جو ہے اس کمپاؤنڈ میں رہتے تھے وہ، لیکن باقی جو ہم تھے وہ سارے شہر میں پھیلے ہوئے تھے. ہم کافی ولنریبل تھے، اور ہندوستان کی حکومت نے بھی یہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے آفیسر جو بھی تھے ان کے گھروں پہ یہ ان کی جو ایکویولنٹ رینجرز جس کو وہ BSF کہتے ہیں، بارڈر سیکورٹی فورس، اور دوسرے جو ہیں ان کے جو پیراملٹری تھے، ان کو ڈپلوائے کیا ہمارے گھروں پہ. تو وہ کوئی 5 ہمارے ساتھ تھے، ہمارے گھر پر تھے. اور پھر ہمیں اپنے دفتر خارجہ سے کہا گیا کہ جی آپ لوگ ویکیٹ کریں اپنی، خاص طور پہ جو فیملیز ہیں، جو نان اسینشل ہیں، اور فیملیز جو ہیں وہ لوگ واپس چلے جائیں، وہ پاکستان آ سکتے ہیں، آ جائیں. تو ایمبیسڈر صاحب اس وقت ریاض کوکر صاحب میرے ایمبیسڈر تھے. انہوں نے ہم سب کو بلا کے آفیسرز کو کہا کہ جی یہ صورتحال ہے، اور یہاں پر کافی حالات برے ہیں، تو فیملیز کو اور جو آفیسرز جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں واپس. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن میں اور میری وائف جو ہیں وہ تو ہم نہیں جائیں گے، ہم یہاں ہی رہیں گے. تو میں گھر جا کے میں نے اس کو اپنے وائف کو کہا کہ دیکھو تم یہ ہے صورتحال، تم اور بچے جو ہیں واپس چلے جائیں. ابھی PIA کی فلائٹ آ رہی ہے، اس پہ تم لوگ چلے جاؤ. تو میری وائف نے ریفیوز کر دی. اس نے کہا نہیں، اگر ہم جائیں گے تو سب جائیں گے، یا نہیں ہم کوئی بھی نہیں جائے گا، ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو میں نے جا کے پھر ایمبیسڈر کو کہا کہ جی میں اور میری وائف تو نہیں جا. تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دیٹس دا اسپرٹ، آئی لائک دا اسپرٹ. وہ تو بڑا بہت ہی شوق اور اینگر تھا. ہم نے ایز اے سائن آف پروٹیسٹ آپ کہہ لیں، یا سائن آف آر رسپانس، اپنا جو فلیگ جو تھا اس کو ہاف ماسٹ پہ کیا، کیونکہ ہمارا اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ تم نے ایک مسجد شہید کی ہے اور ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. اور اس کے پروٹیسٹ میں ہم نے جا کے فارن آفس میں پروٹیسٹ بھی کیا. اب وہ حکومت BJP کی نہیں تھی، وہ حکومت تھی کانگریس کی. وہ نرسمہا راؤ پرائم منسٹر تھا، اور تو وہ بھی ان کا بھی جو موقف ان کا تھا وہ یہ تھا کہ ہاں یہ بہت غلط ہوا ہے یہ وہ. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی غلط تو تم کہہ رہے ہوا ہے، لیکن تم نے اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے نا. جب آپ کو وہ سارے 24 گھنٹے لگے ہیں ان کو وہ پوری مسجد کو گرانے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، تو آپ لوگ اور آپ کی فوج، آپ کی آرمی اور پولیس اور یہ باقی جو تھے وہ سارے گھیرا لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن روکنے کی تو آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی. تو یہ کیا بات؟ خیر اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات مزید خراب ہوئے. اور پھر وہ مسلمانوں کو مارنا اور یہ جو سارا کچھ تھا. نارملی اس روڈ سے اندر آتے تھے فرام دا بیک آف دا ایمبیسی، جو سائڈ والا انٹرنس تھا اس سے ہم آتے جاتے تھے. ہم نارملی جو سیریمونیل انٹرنس تھا مین روڈ پہ اس کو ہم استعمال نہیں کرتے تھے. نہرو پارک میں ہم دیکھتے تھے یہ انڈین انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے. ان کے پاس ایک واحد مرسیڈیز تھی سفید رنگ کی اس وقتوں میں، جو پروبلی نیو دہلی میں اس وقت امپورٹڈ کارز نہیں تھی ان کے پاس. تو وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی تھی ایک سفید مرسیڈیز جو ہے، وہ ہمیں جو فالو کر رہی تھی. ہمیں پتہ تھا کہ یہ کر رہے ہیں. وہ بھی ان کی بیوقوفی تھی کہ پھر 2-3 ان کے وہ یہ اسکوٹر ہوتے ہیں نا، وہ ان کے اوپر وہ ہمارے آگے پیچھے آگے.
ایک وقت لوکل الیکشن میں بی جے پی نے پہلی مرتبہ لوکل الیکشن جیتا وہاں دہلی میں، اور یہ سارے یہ جو ہیں آر ایس ایس ٹائپ جو لوگ تھے they were all in the celebrating in the town and all. اس وقت میری چھوٹی بچی دوسری میری بیٹی وہاں دہلی میں پیدا ہوئی تھی، تو وہ اس کو نیمونیا ہو گیا، تو اس کو ہم لے گئے ہاسپٹل میں، اس کو کیا، تو اس کے لیے میں کچھ کھلونا لینے گیا۔ ایک مارکیٹ تھی جو سروجنی نگر مارکیٹ کہتے ہیں اس کو، جو نہرو پارک اور سروجنی نگر اس کے پیچھے تھی، اور اس نے کہا مجھے ڈول ہاؤس چاہیے، تو میری وائف نے کہا وہ اس مارکیٹ میں ملتا ہے، تو ہم دونوں گئے، وائٹ مرسیڈیز اور وہ اسکوٹر والے بھی ہمارے پیچھے، مجھ پر پھر انہوں نے اٹیک کیا فزیکلی، 4-5 لوگ تھے، اور بڑی مشکل سے پھر میں وہاں سے نکلا ہوں۔ کچھ لوگوں کو میں نے مارا شارا بھی، میری وائف کو میں نے کہا تم جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور اپنے آپ کو وہاں سے میرے اوپر انہوں نے ایسا گھیراؤ کر کے نا مجھے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے آپ کو بچایا ان سے، اور 5-6 لوگوں کو میں نے مارا چارا بھی، مجھے بھی کچھ زخم آیا، تو اتنا یہاں پر میرا تھوڑا سا اسکریچ تھا، لیکن اتنا زیادہ کچھ نہیں۔ اینی وے I managed to get into the car and drive out. Now my message is that they should try to go into a service in which they have an aptitude. Pehli baat, you should not be a square peg in a round hole, otherwise you will be unhappy in your service throughout your career. So you think and choose your service very carefully, and then give it everything you have, work with dedication, don't work as a team. It's very important. There are, individual superstars to ban sakte hain, but as anywhere in life, it's the team that works in the end. So they need to be able to work together. Thank you for watching the full video. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.